جنگل میں سفر کر رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اس نے بادلوں سے آواز سنی، اس کی حقیقت فلاں کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلا۔ اس نے اوپر دیکھا، نام بھی سن لیا اس آدمی کا، اور ان بادلوں میں سے ایک چھوٹی سی بدلی الگ ہو گئی اور اس نے پھر ایک سائڈ پہ چلنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے بھی اس بادل کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا کہ بادل جاتا کہاں پر ہے، برستا کہاں پر ہے، اس کا پانی کہاں پر جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ بدلی ایک وادی میں جاتی ہے تو وہاں پہ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ساری اس وادی کا پانی ایک وہ چھوٹی سی نہر میں نالی کے اندر جمع ہوتا ہے اور بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شخص بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ آگے دیکھا کہ ایک شخص کا باغ ہے اور وہ رسی لے کر وہ پانی کے رستے کو درست کر رہا ہے۔ تو جب یہ شخص وہاں پر پہنچا، اس نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ یہ وہی نام تھا جو اس نے آسمانوں سے، بادلوں سے سنا تھا کہ اس کی حقیقت اور فلاں کے باغ کو پانی پلا۔ یہ سوچ میں پڑ گیا کہ عام سا ذمہ دار ہے، اس کا نام آسمان سے لیا گیا۔ تو اس نے کہا بھائی بتاؤ، کچھ کام تم کرتے ہو، تمہارا کوئی عمل ہے اس بات کے بارے میں، تمہارے باپ کا نام بھی لیا گیا ہے، تمہارا نام بھی لیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب اس بات کا پتہ آتا ہے اور کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے نام میں خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک روایت ہے کہ غرباء، مساکین، کمزور لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور جو تیسرا حصہ ہے اسے میں بیچ کر وہ اسی بات پہ لگا دیتا ہوں، اس کی کھاد میں، اس کی وہ دیکھ بھال میں، ٹھیک ہے، پودوں کی نشو و نما میں، وہ میں ایک حصہ اسی پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سنایا۔ ذات گرامی حضور کی کوئی بھی بات نہیں، حکمت سے خالی نہیں، سبق سے خالی نہیں۔ ایک دو چیزیں اس حدیث سے اور اس واقعے سے ملتی ہیں، آپ اخبار کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کبھی نہیں بھولتا۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ انسان کی ذہن میں سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ انسان ہے، بڑی بڑی نیکی کرنے والے ہیں، مجھے اللہ یاد بھی کرتا ہوگا، میرا وہ میرے بارے میں کوئی خبر بھی ہوگی کہ یا نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں خبر کی بات کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں تو اپنے بندے کی سوچ کے ساتھ ساتھ کرتا ہوں، اپنے بندے کے خیالات کے ساتھ ساتھ میں چلتا ہوں، اور ابھی تک انسان نے وہ کام کیا نہیں ہوتا، صرف ارادہ دل میں پیدا ہوا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کو اس ارادے سے بھی واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ بھولنے والا ہے۔ جو شخص کی نیکی کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نظر انداز کرتا ہے، اسے بھولتے نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جو انسان کے ایسا شخص جس نے اپنی انکم کا ایک حصہ اللہ کے لیے مختص کیا ہوا، اپنی پوری آمدن میں سے، اپنی وہ انکم میں سے وہ ایک حصہ اللہ کے لیے جو خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے جو سورسز ہے انکم کے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دیکھو وہاں پر اور بھی باغات ہوں گے، وہاں پر اور بھی فصلیں ہوں گی، لیکن کسی کو پانی نہیں پلایا گیا، صرف اسی شخص کا نام لیا کہ اس کی حقیقت فلاں،
تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ سے مراد کہ معاشرے کی کمزور افراد اور ان کی دعائیں بہت جہاں وہ مانا رکھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سورسز جو ہے وہ ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ آپ لوگ سعودیہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ ہے البیک کے نام سے، اور اس کی بے شمار برانچیں کھلی ہوئی۔ اس کے مالک نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میری جتنی بھی انکم ہوگی نا، اس میں سے اتنا حصہ میں نے اللہ کے نام میں، اتنا حصہ میں نے اللہ کے نام میں۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹے نے اسے دگنا کر دیا، تو دراد گرامی آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو وہ لوگ لہروں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرماتے ہیں کہ کبھی جو ہے وہ باغوں کی ہریالی ختم نہیں ہوتی، کبھی جو ہے وہ دکانیں بند نہیں ہوتی، کبھی وہ فیکٹریاں بند نہیں ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالا جاتا ہے اور اسے یاد رکھا۔ لیکن جہاں پر تھوڑی سی سوچ آ جاتی ہے نا کسی کو محروم کرنے کی، ابھی کیا نہیں کام، سوچ آ جاتی ہے، ہمارے معاملہ یہ ہے کہ جب تھوڑے سے حالات تنگ ہوئے نا، سب سے پہلے جو ہم صدقات پہلے کرتے ہوئے نا وہ بند کر دیتے یا کم کر دیتے۔ تو ذات گرامی اس سے انسان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کا ذکر سورہ القلم میں کیا، اصحاب الجنہ کے نام سے۔ اصحاب یہ بھی باغ والا تھا کہ جس کے جہاں وہ باغ کو آسمان سے پانی پلاتا ہے، آسمان پانی پلاتا ہے اور اللہ نام بھی لیتا ہے اس کا۔ اور ادھر کیا ہے کہ بابا جی تھے، ان کا باغ تھا اور اس باغ سے کمزور لوگوں کی امیدیں وابستہ تھی کہ جب بھی صورتحال، جب بھی باغ کا پھل آتا ہے نا، اس میں سب سے پہلے کمزور لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے اور پھل ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو جب بعد میں اولاد آئی تو کہا کہ بابا جی مالک ہے، جس نے آج تو اولاد اپنے جناب والدین کے لیے اتنا ساڑھے بازے بھی جوڑے، ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ یہ تو بس لوٹاتے ہی رہے، دیتے ہی رہے، لوگوں کو کھلاتے رہے، ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس سال جو باغ کا پھل آئے گا نا، اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، مسکینوں کو داخل نہیں ہوگا، اور پھر ہم دن کی روشنی میں اس کا پھل نہیں بانٹیں گے بلکہ رات کے اندھیرے میں جائیں گے اور رات کے پچھلے تک سارا پھل کاٹ کے اپنے گھر لائیں گے اور کسی کو اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ تو رات گرامی رات کو یہ سوچ کر جو ہے پلاننگ کر کے وہ سوئے تھے، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر جب اپنے باغ کی طرف گئے تھے تو دیکھا کہ آگے باغ کا وجود ہی نہیں، تو کہنے لگے لگتا یہ ہے کہ ہم دوپسا ہو گئے، تو بیٹھ جاتے ہیں دوبارہ، پھر جناب وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ہم کوئی ڈنڈی کو اٹھ رہی ہے۔ تو دوسرے بھائی نے کہا نہیں، محرومون، ہمیں اس بات سے، ہماری اس بری سوچ کی وجہ سے محروم کر دیا۔ تو جسے کہتے ہیں رسول اللہ کا نصیحت، جو شخص اللہ کو بھول گیا اللہ کو رسول اللہ۔ ایک تو محرومی کی سوچ، اس سے انسان محروم کر دیا۔ نمبر دو، جب تکبر آ جائے انسان کے دل، پھر انسان کے پاس بیٹھتے نہیں رہتے۔ اور سورہ الکہف میں اللہ نے دو بھائیوں کا واقعہ ذکر کیا، اس میں ایک کمزور تھا اور ایک جو ہے وہ باغ والا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں وہ باتیں کی نا تکبر کی کہ میرے پاس بیٹے بھی ہیں، میرے پاس پھل بھی ہے، میرے پاس باغ، میں نہیں سمجھتا یہ باغ کبھی ختم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور تو کہتا ہے قیامت آنے والی سب ختم ہو جائے گا، قیامت آ بھی گئی تو اس کے بعد اس سے اچھا مجھے باغ مل جائے گا۔ اور بالکل تکبر سے اتراتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، ٹھیک ہے؟ دوسرے بھائی نے کہا اللہ کے بندے آئیزے اختیار کر، تمہیں تو چاہیے تھا اپنے باغ میں داخل ہوتا تو کہتا کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کو ہی داخل کرتا، ٹھیک ہے؟ دیکھ میں تیرے سے کم ہوں اسٹیٹس کے لحاظ سے، میں اسٹیٹس کے لحاظ سے، لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے تیرے باغ سے بہتر دے گا۔ تو اسی صورت جناب رکوع کے آخر میں کیا ہے کہ رات کو جناب آسمان سے آفت آتی ہے اور سب کچھ ملے، اس لیے ذرا گرامی انسان سے عاجزی ہونی چاہیے
اور اللہ تعالیٰ جو انسان کو نعمت دے اس نعمت میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ضرور مختص کیا جائے. بلکہ علماء یہ کہتے ہیں آپ گھر میں جو آٹا لاتے ہیں گرمی اور گھر میں جو آپ گراسری لاتے ہیں ٹھیک ہے وہ خریدتے وقت جو نا ایک حصہ مختص کرتے ہیں کہ اس میں سے اتنا حصہ میں نے تقسیم کر دیا. ایک چھوٹا سا جو نا وہ پیکنگ کروا لیا وہ کسی کو دے دیا ہر مہینے. تو رات گرامی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ اللیل میں فرماتے ہیں کہ اس سے انسان کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے. صرف 3 کام کرنے انسان فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. ایک تو انسان اس کا مزاج خرچ کرنے کو چاہیے دینے کا ہونا چاہیے. نمبر 2 واتقى انسان جو اس کے سورسز ہے نا اس کے کمانے کے جو ذرائع ہیں وہ حلال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسرا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے. اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے. آپ پھر آسانیاں کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ قرآن مجید کا مزاج اور اللہ تعالیٰ کا جو مزاج اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں پسند کیا ہے توفیق نصیب فرمائے.